دیکھیے، جب انسان قرآن کے اصول توڑتا ہے نا، تو پھر وہ بہت بری طرح پھنس جاتا ہے، جس طرح یہ علی انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اگر ان سے سوال کرو کہ کیا کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو وضو میں نہ ہو، کہیں گے نہیں۔ پوچھو بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے، کہیں گے نہیں۔ اور اگر یہ پوچھو کہ کیا مشرک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ اسی طریقے سے محمد حنیف کے ساتھی ہیں، یا محمد حنیف بھی بری طرح یہاں پھنس جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں مانتے۔ بھائی آپ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں مانتے ہیں تو نبی کے بارے میں کیا حال ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، کہتے تھے ہاں کیا تھا۔ تم کرو گے، کہتے ہم تو نہیں کریں گے۔ اس طرح ان کی مت ماری جاتی ہے۔ حالانکہ اگر قرآن کے اصول ذہن میں رہیں تو کبھی انسان نہیں پھنستا ہے کہ کبھی کسی نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ نہیں کیا ہے، بلکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے اور شرک سے منع کرتے تھے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پڑھیں، سورہ آل عمران کی 180 نمبر آیت پڑھیں، بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح توحید کے پھیلانے والے اور شرک کا رد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب شرک کے رد کرنے والے ہوتے ہیں انبیاء، تو شرک کرنے والوں کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ بتاؤ ان کو لیڈر کیسا مانا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فتویٰ لگاتا ہے، فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو، شرک اور کفر پھیلانے والے جتنے یہ مولوی ہیں، پیر ہیں، یہ تو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہا گیا ان کے بارے میں، تو ان کو امام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ مالک فرماتا ہے کوئی مومن ان کو امام نہیں بنا سکتا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان طاغوتوں کو جو اپنا اولیاء بنائے، اپنا دوست بنائے، اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، اپنی جماعت کا امیر بنائے، مالک فرماتا ہے کافر یہ کام کر سکتا ہے، کوئی مومن یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کے اوپر بڑی حیرانگی ہے، علی انجینئر کے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی اور محمد حنیف صاحب کے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جس چیز کا کفر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے، حکم دیا ہے، اور خالص اللہ کی بندگی کا اللہ نے حکم دیا ہے، تم نے شرک ملا کے بندگی کی ہے، اور پھر جتنے مرضی آپ اجتماعات کر لو، جتنے مرضی آپ تمہارے لیکچر سننے والے آئیں یا تمہارے مرید بن جائیں، تمہارے ناظمین ہوں، بڑی جماعت ہے جی، بڑی جماعت ہے، کہتے ہیں جماعت اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہے جی، جماعت اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہے۔ وہ جماعت تو نہیں ہلی ہے، ان کا ایمان ہل گیا ہے، وہ فارغ ہو گیا ہے۔ باقی جماعت تو وہ بن گئی ہے، ظاہری بات ہے، بریلوی جس طرح اپنی جگہ قائم ہے، دیوبندی بھی اپنی جگہ قائم ہے، تبلیغی جماعت والے اپنی جگہ قائم ہیں، اہل حدیث بھی اپنی جگہ قائم ہے، لیکن ایمان قائم نہیں ہے نا۔ ایمان کے اوپر قائم رہنے والوں کے لیے، استقامت دکھانے والوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ باقی جو ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں، توحید کی بجائے شرک کے ساتھ، تو مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت ہے، بڑے بڑے توحیدی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دعوے ہوتے ہیں ایمان کے، لیکن ہوتے مشرک ہیں۔ کہیں مالک فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ انسانوں میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مومن نہیں ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی کوئی کم بختی کسی انسان کی یا کسی گروپ کی ہو سکتی ہے کہ جو خود تو ایمان کے نعرے لگائے اور اللہ تعالیٰ ان کو کہے کہ نہ بابا تم مومن نہیں ہو، تم اپنا ایمان اپنے پاس رکھو۔ کیونکہ اللہ غیور رب ہے، اس کو خالص ایمان چاہیے اور استقامت چاہیے اللہ کے راستے کے اندر، اور شرک کرنے والوں کے ساتھ تو دشمنی ہے، ان کے ساتھ تو جہاد کرنا ہے، ان کو امام ہم کیسے بنائیں گے؟ اتنی سمجھ نہیں آتی ان سرفروں کو۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار بھی دیکھیے، وحدت الوجود کے شرک کی پوری زندگی دفاع کرتے رہے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، اس قرآن سے اس وحدت الوجود کو ثابت کرتے تھے، سورہ الحشر سے۔ اسی طریقے سے علی انجینئر صاحب ان مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھنا قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اور محمد حنیف اس سجدہ تعظیموں کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا پوری زندگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدنصیبی سے اپنی پناہ میں رکھے۔